السلام علیکم۔ کیا حال ہے سب کی؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا چلا جاؤں، لیکچر شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا لیکچر۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ واٹ از کمپیوٹر۔ A computer is a programmable electronic device that accepts raw data as input and processes it with a set of instructions or program to produce the result as output. It renders output just after performing mathematically and logical operations and can save the output for future use. It can process numerical as well as non-numerical calculation. The term computer is derived from the Latin word computere, which means to calculate. اس پیرے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کمپیوٹر ہے وہ ایک پروگرامیبل الیکٹرانکس ڈیوائس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی بھی پروگرام انسٹال کر سکتے ہیں جو را ڈیٹے کو ایکسیپٹ کر ان پٹ اینڈ پروسیس، اور اس پر پروسیسنگ ہوتی ہے جو ہمارے پروگرام ہوتا ہے انسٹال ہوتا ہے اس کی مدد سے ٹو پروڈیوس دی ریزلٹ ایز آؤٹ پٹ، رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں آؤٹ پٹ کے طور پر ملتا ہے۔ It renders output just after performing mathematically and logical operation and can save the output for future use. یہ ہمیں آؤٹ پٹ مہیا کرتی ہے پروسیسنگ، جو ہم پرفارمنگ کرتے ہیں ریاضیاتی کے اور لاجیکل آپریشن، اور اس کو ہم سیو بھی کر سکتے ہیں فیوچر استعمال کے لیے کمپیوٹر میموری میں، اور اس کے ذریعے ہم نومیریکلی اور نان نومیریکلی جو کیلکولیشن وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو کمپیوٹر جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان سے ماخوذ ہے کمپیوٹر، جس کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ A computer is designed to execute application and provide a variety of solutions through integrated hardware and software components. It works with the help of program and represents the decimal number through a string of binary digits. It also has a memory that stores the data, program, and result of processing. The components of computer, such as a machinery that includes wire, transistor, circuits, hard disk, are called hardware, where the program and data are called software. اس پیراگراف میں وہ ہمیں کمپیوٹر ڈیزائن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر میں مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور ہارڈ ویئر ہوتے ہیں، اور اس میں پروگرام انسٹال ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ کیلکولیشن کرتا ہے۔ اور اٹ آلسو ہیز میموری دیٹ اسٹور دا ڈیٹا، اور اس میں میموری ہوتی ہے جس میں یہ ڈیٹا اسٹور کرتا ہے۔ پروگرام ہوتے ہیں جو ہم ان پٹ دیتے ہیں اور اس کو آؤٹ پٹ کے ذریعے شو کرتا ہے۔ پروسیسنگ ہوتی ہے، اور پروگرام کا مطلب ہوتا ہے جیسے کیلکولیٹر 2+2 ہم کرتے ہیں تو ہمیں 4 آنسر دیتا ہے، تو پروگرام اس لیے انسٹال کیے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا مطلوبہ رزلٹ مل جائے۔ جو دا کمپوننٹس آف کمپیوٹر، جو کمپوننٹس کمپیوٹر ہوتے ہیں ساتھ چاہے مشینری، جو ایسے کہ مشینری ہے دیٹ انکلوڈ، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تاریں ہوتی ہیں، ٹرانزسٹر ہوتے ہیں، سرکٹ ہوتے ہیں، ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جس اور کالڈ ہارڈ ویئر۔ ہارڈ ویئر ایسی چیز ہوتی ہیں جسے ہم چھو سکتے ہیں، ویئر، جبکہ دا پروگرام اینڈ ڈیٹ آر کالڈ سافٹ ویئر۔
اور یہ کہتے ہیں جو اس میں پروگرام اور ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے۔ تو نیکسٹ پیراگراف، یہ ایک پہلا انالیٹیکل انجن ہے جس کو چارلس بابیج نے 1837 میں بنایا۔ تو اٹ یوز پنچ کارڈ ایز ریڈ اونلی میموری۔ اس میں جو آج کل تو میموری کارڈ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس ٹائم پنچ کارڈ استعمال ہوتا تھا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے۔ بس یہ صرف اس میں ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا، یہ صرف میموری کو ریڈ کر سکتا تھا۔ تو جو چارلس بابیج ہے اس کو ہم فادر آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ تو آگے آ رہا ہے را ڈیٹا۔ را ڈیٹا اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ادھر میں آپ کو مزید بھی بتا دوں کہ بس تھوڑی سا آپ کو ڈیفینیشن اردو میں بتا دیتا ہوں کہ را ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس پر کوئی بھی پروسیس نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اس پر پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ تو آگے پڑھتے ہیں دی بیسک پارٹس ود آؤٹ وچ اے کمپیوٹر کین ناٹ ورک ایز فالو۔ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ان کے بغیر کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا۔ پروسیسر، تو یہ پروسیسر آ رہا ہے، پروسیسر کا مطلب ہوتا ہے سی پی یو۔ تو سی پی یو، اس میں سی پی یو کے بنا کوئی بھی کمپیوٹر نامکمل ہے۔ سی پی یو اس کا سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک ڈائیگرام بھی دکھا رہے ہیں کہ سی پی یو کیسے کھا رہا ہے۔ سی پی یو میں یہ دیکھو، سی پی یو میں کنٹرول یونٹس ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، کمبینیشنل لاجک ہوتا ہے، مین میموری ہوتی ہے۔ ان پٹ ایک طرف سے ان پٹ دی جاتی ہے اور دوسری طرف سے ہم کو آؤٹ پٹ کی طرف سے رزلٹ ملتا ہے۔ تو سی پی یو کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ تو اس کو ہم آگے مزید پڑھیں گے کہ کسی کنٹرول یونٹ کے بارے میں پڑھیں گے، رجسٹر کے بارے میں پڑھیں گے، کمبینیشن لاجک کے بارے میں پڑھیں گے، مین میموری کے بارے میں پڑھیں گے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو آگے چلتے، آگے کون سا حصہ آ رہا ہے، میموری۔ تو میموری کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میموری میں ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، اور یہ میموری کو جو چیز ہم سیو کرتے ہیں یہ میموری میں آ جاتا ہے۔ تو اٹ از دا پرائمری میموری فار ڈیٹا ٹرانسفر بٹوین دا سی پی یو اینڈ اسٹوریج۔ تو آپ کو پرائمری میموری کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پرائمری میموری از اے کمپیوٹر میموری ہوتی ہے دیٹ ایکسیس ڈائریکٹلی بائی دا سی پی یو، جو پرائمری میموری ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ سی پی یو سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت سی وہ چیزیں ہوتی ہیں میموری ہوتی ہے، کیش میموری۔ تو کیش میموری بہت فاسٹ میموری ہوتی ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کو جب ان پٹ دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کیش میموری سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آگے فردر پروسیسنگ کرتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، مدر بورڈ، اٹ از دی پارٹ دا کنیکٹ آل ادر پارٹس آف کمپوننٹس آف کمپیوٹر۔ مدر بورڈ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تمام سی چیزیں اٹیچ کی گئی ہوتی ہیں، ہارڈ ڈسک اس پر لگی ہوئی ہوتی ہے، ریم لگی ہوئی ہوتی ہے، اور سب کچھ اس کے اوپر انہوں نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک فزیکل پارٹس ہوتا ہے۔ اسٹوریج ڈیوائس از پرماننٹلی اسٹور دی ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو۔ اسٹوریج ڈیوائس ہوتے ہیں جس میں مستقل ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں۔ ان پٹ ڈیوائس، جو ان پٹ ڈیوائس ہوتی ہیں یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، اور یا ان پٹ ڈیٹا ہوتے ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، کی بورڈ کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں، اور ماؤس کے ذریعے بھی ہم کمپیوٹر میں کوئی چیز ان پٹ کمپیوٹر کو دے سکتے ہیں۔ جو آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ وہ ہوتا ہے جو ہمیں اسکرین پر رزلٹ نظر آئے، جیسے آج کل تو ایل ای ڈی آ گئی، پہلے دور میں مانیٹر ہوتا ہے۔ تو ہم جو ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹر کو، ہم اسکرین پر جو چیز شو ہوتی ہے اس کا آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا بس اتنا لیکچر تھا، تو انشاءاللہ کل ہم مزید پڑھیں گے کمپیوٹر کی جو ٹائپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بس انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔